تاکہ آپ لوگوں کو ایک نیوٹرل بیس پر لاتے ہوئے، کامن گراؤنڈز پر لاتے ہوئے قرآن کی دعوت دے سکیں. تو یہ وہ میٹیورائٹس ہیں جو آپ کو پہلے پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس ملتے ہیں. اس کے اندر آپ کو میٹیلک نیچر ملتی ہے اور اسٹرانگ میگنیٹک نیچر کے یہ ہوتے ہیں. اسٹرانگ میگنیٹک، کاپر ہائی ڈینسٹی ہوتا ہے میٹل، گولڈ سے بھی اوپر اس کی ڈینسٹی جاتی ہے اور ہائیلی میگنیٹک ہوتے ہیں. قرآن میں اور بھی مقامات ہیں جہاں پر آپ کو میٹیورائٹس کا ذکر ملتا ہے، جس میں آپ کو یہی ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کیا ہے ہمیشہ، جب جب جنات نے اوپر جانے کی کوشش کی. ہمارا یہ بلیف ہے، لیکن کیا سائنس کا یہی بلیف ہے کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، سائنس کا یہ بلیف نہیں ہے. سائنس کا بلیف یہ ہے کہ ہمارے باہر کی جو دنیا ہے، ہمارے پلانٹ کی باہر کی دنیا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں یہ ایک نیچرل پروسیس میں ہوتے ہیں اور یہ آتے جاتے ہیں. ایک دن میں 4 بلین میٹیورائٹس زمین کی گریوٹی وال سے ٹچ کرتے ہیں، اس کو ہٹ کرتے ہیں. 4 بلین میٹیورائٹس زمین کے آس پاس سمجھ لیں ایک پورا. اللہ نے خود سائنس بتا رہی ہے دس سیمز ٹو بی اے بیریئر، جو ایک گریوٹی وال کی شکل میں پوری ارتھ کے اراؤنڈ بنا ہوا ہے. جتنا سپیڈ آف لائٹ سے یہ میٹیورائٹ آتا ہے، یہ جتنے بھی میٹیورائٹس آتے ہیں زمین کی طرف، آپ پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ بہت مزہ آتا، آپ لوگ گوگل کیجئے گا، آپ کو ساری ڈاکیومنٹریز مل جائیں گی. جتنی تیزی سے میٹیورائٹس جو ہیں وہ ارتھ میں کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں یا سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سپیڈ آف لائٹ سے گھومتے ہیں. اللہ کی شان آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے آ کر زمین کو نہیں ٹکراتا. جب یہ موو کرتے ہوئے تیزی سے آتے ہیں تو ان کے جو آپس میں ان کے مالیکیولز ہوتے ہیں، ان کے اور ایئر کے درمیان میں فیوژن ہو جاتا ہے. فیوژن ہوتا ہے تو بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں یا راکس کی شکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. بہت کامن ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر دیہاتی زندگی ہے، تو ہم چیزوں کو اتنا بہت اوپنلی آبزرو نہیں کرتے. اٹس ویری کامن. کیلیفورنیا وغیرہ میں یہ جو میٹیورائٹ ڈسٹ ہے، یہ لوگوں کو عام طور پر اپنے کورٹ یارڈز میں ملتی ہے، اور اس کو وہ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سا میگنیٹ لے کر ان کا ایئر میں کولیجن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے فیوژن ہوتا ہے، اور اس فیوژن میں وہ چھوٹے چھوٹے یا تو راکس میں یا ڈسٹ پارٹیکلز کی شکل میں آ کر پھر زمین پر گرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کیلیفورنیا میں اٹس ویری کامن پریکٹس. لوگ اپنے بیک یارڈز اور اپنے کورٹ یارڈز میں بڑا سا میگنیٹ لے کر زمین پر دیکھتے رہتے ہیں. وہ بظاہر آپ کو ڈسٹ پارٹیکلز لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ میگنیٹ لے کر جاتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز آ کر آپ کے میگنیٹ پر چپک جاتے ہیں وہ سب میٹیورائٹ ڈسٹ ہوتی ہے. یہ اتنا کامن ہے، پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا، لیکن کہ وہی بات ہے کہ کیونکہ ہم میں اتنا علم نہیں ہے اور لوگ ان چیزوں پر اتنا آتے نہیں ہیں. ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر 30 ڈائیمیٹر سائز کا ایک میٹالک بال اسپیڈ آف لائٹ سے زمین کی طرف آئے، 30 ڈائیمیٹر کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا میٹالک بال اگر آئے، اس کی اسپیڈ آف لائٹ اگر آپ کلومیٹر پر سیکنڈ میں ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتی ہے 3000 کلومیٹر پر سیکنڈ. اس سپیڈ سے اگر وہ زمین کے کرسٹ کو ہٹ کرے تو ایک ایسا نیوکلیئر فیوژن ہوگا، 1000 ٹائم مور انرجی ول بی ریلیزڈ ڈیورنگ دا امپیکٹ دین دا موسٹ پاورفل نیوکلیئر ویپن آف دا ارتھ. اور اس 30 ڈائیمیٹر کے جو میٹل بال ہے، اس کے زمین پہ گرنے سے ایک کون ڈیولپ ہوگی ڈاؤن ٹورڈز دا کرسٹ آف دا ارتھ، اور اس کون کے ڈیولپ ہونے سے پوری زمین فلیٹ ہو جائے گی. اللہ جب چاہے قیامت لانا کوئی مشکل نہیں. جب آپ اس طرح سے سائنٹیفک چیزوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، آپ کو اللہ کے کلمہ کن کی طاقت نظر آتی ہے. ایک 30 ڈائیمیٹر 30 سینٹی میٹر کے لیے موسٹ آف دا ٹائم ان ریسرچ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا تھا 30 سینٹی میٹر والا ڈائیمیٹر جس کا ہو، چھوٹی سی بال، ایک میٹالک بال ہو، سپیڈ آف لائٹ سے آ کر وہ ارتھ کرسٹ کو جا کر چھوئے گی اور گرے گی تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوگا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں 70 بلین الیکٹرول وولٹ ہوتا ہے.
اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہم سوئے رہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے میٹیورائٹس آ کر جو ہیں وہ آسمان کے سرفیس پر ٹکرا رہے ہوں گے. ہم مزے سے بیٹھے افطاری اور سحری کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے میٹیورائٹس آسمان پر ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تراویاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی شاپنگز میں بزی ہوتے ہیں، ہم اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہماری کانسٹنٹ پروٹیکشن کرتا ہے. پھر بھی ہم اگر اللہ سے غافل رہ جائیں تو اس میں بہت بڑی انسان کی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اللہ نے جنات اور انسانوں دونوں کو اس میں بڑی نشانیاں بتائیں، اور یقیناً انسان کو زیادہ نشانی بتائی ہے. اللہ میٹیورائٹ سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ آفات سے انسانوں کو بچاتا ہے، اللہ جنات کے شر سے جنرلی انسانوں کو بچاتا ہے. آپ کو بتایا تھا جنات پاپولیشن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات پاپولیشن میں انسانوں سے زیادہ ہیں. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اگر تم بڑھ ہی چکے ہو تعداد میں انسانوں سے. تو اسکالرز بہت سے کہتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 کے ذریعے کہ یہ جو جنات ہیں یہ تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں. موسٹ پاپولر کلچر جو بھی ٹریڈیشن ہمیں بتاتا ہے ان کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں. آپ کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں؟ ہزاروں ہزاروں بچے ہوتے ہیں. ان کا ٹائم فیکٹر ہماری زندگی کے 24 آورز اور ہماری 60-70 ایئرز کے لائف سپین سے بالکل الگ ہے. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچاتا ہے. اور ہم نے بات کی تھی جنات میں میجورٹی نافرمان ہے، جنات میں میجورٹی شیطان کے فالوورز ہیں، جنات میں میجورٹی اپنے اندر شیطان کا فالوور ہونے کی وجہ سے جیلسی رکھتے ہیں. اس جیلسی کی وجہ سے جو ان کی جیلسی ریج میں کنورٹ ہوتی ہے، وہ مستقل انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو تو بچاتا ہی بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ دعاؤں کا ایک پروٹیکشن اپنے آس پاس رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں بچاتا ہے. ہمیں کون سا جن آ کر تھپڑ لگاتا رہتا ہے؟ آؤٹ آف جیلسی تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اللہ ہر انسان کو بچاتا ہے. جنرلی تو انسان کی حفاظت ہی ہو رہی ہے. اسی لیے آیت نمبر 36 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. چاہے وہ جنات ہوں جن کو اللہ نے لمبی زندگیاں دیں، جن کو اللہ نے لمبا لائف سپین دیا، جن کو اللہ نے بہت اولادیں دی، ان کو بھی حکم یہی تھا کہ جو ہدایت آئی ہے قرآن کی شکل میں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. بالکل جیسے جنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا سنا تھا، اسی طرح سے جنات کا بھی قرآن ہی ہے جس پر ان کو عمل کرنا ہے. ہاں ان کے عمل کرنے کے تقاضے الگ ہیں، ان کا فقہ الگ ہے، ان کی نمازیں الگ ہیں. اب آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گی کہ ان کا فقہ کیا ہے، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ وضو کیسے کرتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے اس کا. صحیح. لیکن ہمیں اتنا پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان جنات کے لیے بھی رسول تھے. اب ان جنات تک رسول اللہ کا پیغام کس اور فردر میسنجر کے ذریعے، کس پریچر کے ذریعے جنات میں سے ان تک پہنچتا ہے، واللہ عالم، یا اللہ کے اپنے معاملات ہیں. ہم اس کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات کے، نافرمان جنات کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کئی پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں، جہاں ہمیں کئی نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو جب اتنی نعمتیں ملی ہیں، جب اتنی پروٹیکشنز ملی ہیں، جب اتنے ہمارے آس پاس دنیا میں یا آسمان پر یا دنیا کے نیچے جو مائنز موجود ہیں کانسٹنٹلی فائدے ہی فائدے موجود ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی نعمتوں کا پڑھنے کے بعد بھی، اتنی نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد بھی، پھر بھی تم اپنے رب کی طرف اطاعت کا ایک قدم نہیں اٹھاؤ گے. یہ بار بار ہر نعمت کے بعد اس آیت کا آ جانا، ہم نے بہت تفصیل سے کئی دفعہ بات کر لی. اٹس اے ریٹوریکل کوسچن جس میں انسان کی عقل کو ٹریگر کیا گیا ہے. اتنی نعمتیں مل گئیں پھر بھی اللہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھاؤ گے. سوال کیا جا رہا ہے. اتنا رب کی رحمت کا ذکر سن لیا، اتنا سن لیا کہ وہ تمہیں کس کس موقع پر پروٹیکٹ کرتا ہے جب تم اپنے آپ کو خود سے پروٹیکٹ کر بھی نہیں سکتے. تو پھر اس کی خاطر اپنی زندگی میں سے کوئی ایک گناہ
ڈراپ نہیں کرو گے؟ اپنی کسی خطا کو جس کو آپ خطا سمجھتے ہیں اللہ کی خاطر چھوڑو گے نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس صورت کا بہترین آرڈر نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند، سمندر ہو یا زمین، اللہ کا کلام ہو یا انسان کا بیان ہو، اللہ نے نعمتوں کی لسٹ واضح کر دی ہے۔ اور یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود زندگی میں اللہ کی نعمت کی ناقدری ہی انسان نے اپنا معمول بنا کر رکھا تو یاد رکھنا اگلا قدم آخرت ہے۔ تو مزید یوم القیامہ کے اوپر آگے بات آ رہی ہے، آیت نمبر 37، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان جب پھٹ جائے گا اور بالکل بلڈ ریڈ کلر کا یا کرمزن ریڈ کلر کا ہو جائے گا، کدھان ابلتے ہوئے آئل کی طرح۔ کدھان، دھان کے دو تین میننگز عربی زبان میں کیے جاتے ہیں، تو آپ کو ترجموں میں اس کے 2 سے 3 مفہوم جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سچویشن بتائی جو الساعہ قائم ہونے پر ہوگی آسمان کی۔ دنیا میں جب تک تم زندہ ہو اور تمہاری ارتھ سلامت ہے، اللہ تم کو بہت سے ایسٹیرائڈز، کومیٹس اور میٹیورائڈز سے بچا رہا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی اس نعمت بھری دنیا کا فائدہ نہیں اٹھایا تو ایک وقت آئے گا یہ بیلنسڈ آسمان، وہ آسمان جو اس وقت تمہارے لیے پروٹیکشن اور کینوپی بنا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ کیسے ختم کر دیا جائے گا؟ اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اور یہ انسان کی نیچر ہے، ہم سب اس کو کئی مرتبہ محسوس کر چکے ہیں کہ انسان جب بھی آسمان پر ریڈشنس دیکھتا ہے، آپ کو جب بھی آسمان ذرا اورنجش نظر آتا ہے، یہ انسان کو کیفیت ٹیریفائیڈ کرتی ہے۔ دس از ہیومن نیچر۔ قیامت کے قریب، دس از ون آف دا سائن آف قیامت آلسو، کہ جب قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے تو آسمان پر سرخی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے انسان کی طبیعت میں ہے یہ چیز کہ انسان آسمان پر سرخی دیکھتا ہے، اس کو پنک ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ذرا اس کے دل میں کبھی کبھی تھوڑی سی گھبراہٹ آتی ہے۔ یہ جتنی ہالی ووڈ موویز نے مختلف اینڈ آف ٹائمز کو شو کرتے ہوئے، پورٹری کرتے ہوئے ڈے آف ججمنٹ دکھایا ہے، آپ دیکھیں اس میں آسمان کس کلر کا دکھاتا ہے؟ ایسے ہی پنکش سا یا ریڈش سا دکھاتا ہے۔ آسمان اس دن کھول دیا جائے گا، انشقت پھاڑ دیا جائے گا، انشقت کھول دیا جائے گا۔ اور یہ کون سا آسمان کھل رہا ہے؟ پہلا آسمان، جو ہماری کینوپی ہے، جو ہمارا پروٹیکشن ہے، جو ہمارے سروں کے اوپر ہمیں نیلے رنگ کا سودنگ کلر کا آسمان نظر آتا ہے، اس کو اوپن کر دیا جائے گا، اس کے دروازے ہٹا دیے جائیں گے۔ سو وی ڈونٹ نو سیکنڈ اسکائی کا کلر کیا ہے، تھرڈ اسکائی کا کلر کیا ہے، فورتھ اسکائی کا کلر کیا ہے۔ ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے وہ صرف پہلا آسمان ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، دہن دال کی پیش کے ساتھ اگر آتا ہے، دال پیش ہا پیش نون، دہن۔ دہن کہتے ہیں جب آپ کچھ فرائی کرتے ہیں، جیسے آپ اگر چکن فرائی کر رہے ہیں، ڈیپ فرائی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فرینچ فرائز فرائی کر رہے ہیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ تیز گرم آئل میں فرینچ فرائز ڈالے تو آئل باہر آنا شروع ہو گیا، یا آپ نے چکن جو تھی کرمز لگی ہوئی ایک دم سے ڈالی جو کہ ایک سرٹن ہیٹ سے زیادہ گرم ہو گیا تھا آئل، تو آئل آپ کا باہر سپل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو آئل اتنا زیادہ ببل کرتا ہے باہر کی طرف، اس کو بھی دوہن کہا جاتا ہے۔ اتنا سخت گرم آئل جس کا سٹین اورنجش یا براؤنش رہ جائے، دوہن اس کو بھی کہتے ہیں۔ ایسا گرم آئل جس کا سٹین چھوٹے گا، اگر وہ باہر ببل کرے گا تو براؤنش یا اورنج سٹین اس کا جو ہے وہ باہر رہ جائے گا، اس کو کہتے ہیں دوہن۔